अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौज़ूए बहस हमारा अपना वहम और फिर उस वहम को आगे बढ़ाना कि अगर हमें कोई जादू की झप्पी किसी ने डाल दी है या हम बीमार हो गए हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें किसी ने जकड़ लिया। असल बात ये नहीं है कि हमें किसी ने जकड़ लिया है। मसला ये है कि हम अपना सही अंदाज में तस्फिया और तज़किया नहीं करते। अब तस्फिया क्या है? तस्फिया जो है वो वहम का एक बहुत बेहतरीन और नादर नुस्खा है। अगर आप अपना तस्फिया नहीं करते, अगर आप अपनी इस्लाह नहीं करते, अगर आप अपने आप को टटोलते नहीं, तो ये सबसे बड़ा जो है वो गुनाह माना जाता है। गुनाह किस सेंस में है कि हम अपने आप को भटका देते हैं, हम राह से निकल कर किसी दूसरी तरफ जो है किसी दूसरे के पीछे लग जाते हैं, जिसे पंजाबी में लाई लग करते हैं। ये वहम इंसान को उस तरफ ले जाता है कि जो लाइल्मी की राह है और बेजा किस्म के टूने टोटके करने की राह है। जब तक आप अपना तस्फिया नहीं करते, जब तक आप अपनी इस्लाह नहीं करते, जब तक आप अपना तज़किया नहीं करते, अपने नफ्स को ज़ब्त के दायरे में नहीं रखते, तब तक आप इसी तरह से भटकते रहेंगे। जब भी कोई बीमार हो जाता है, अक्सर केसेस आते हैं मेरे पास कि जी मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे वो फलां ने जकड़ लिया है, मेरे जो दांत के जबड़े हैं वो जुड़ जाते हैं और मैं उठ नहीं सकता, मेरे सर में बड़ी शदीद दर्द है। पूछता हूँ क्या दवाई खाई है, तो आगे से कहते हैं हाँ जी सारी दवाई खा ली, कोई आराम नहीं आया, कोई सुकून नहीं आया। भाई आराम और सुकून आपको कैसे आ सकता है जब तक आप उसकी प्रॉपर वजह तक नहीं पहुँचते। एक पैनाडोल की गोली खा लेने से सर दर्द ठीक नहीं होता, या फ्लैजल खा लेने से आपके जो लूज मोशन है वो ठीक नहीं हो सकते। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को, हार्ट के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हाँ जी पूछे दवाई खाई, हाँ जी हमने खाई है। भाई कैसे खाई है आपने दवाई? क्या आप किसी हकीम के पास गए हैं या आप किसी फिजिशियन के पास गए हैं? जाना तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। जब बीमारी 3 दिन से बढ़ जाती है तो वो अपना घर करना शुरू कर देती है। ये लोग हैं कि बस ठीक है जी, ऐसे है तो ऐसे ही चलता है, काम चलता रहे। ये वहम की बीमारियां हैं, ये गुमान है आपका, जो थोड़ी देर बाद ही, बल्कि चंद सेकंडों में बदगुमानी में बदल शुरू होता है। फिर इंसान कहता है खुदा ने हमें कुछ दिया ही नहीं। पहले अपना तज़किया करेंगे, तस्फिया करेंगे तो फिर बात बनेगी। और अक्सर लोग फिर इस ज़िम्मन में इसमें आज़म मांगना शुरू कर देते हैं, पढ़ाइयाँ मांगनी शुरू कर देते हैं। वो पढ़ाइयाँ तो दे दी जाती हैं, लेकिन ये पढ़ाइयाँ जो हैं ये उसी वक्त होंगी जब आपने अपनी कोई थोड़ी सी इस्लाह की होगी। सूफिया की नज़र में जो लफ्ज़ तस्फिया है उसका मतलब है कल्ब की सफाई, और कल्ब का जो तल्लुक है वो आपके नीयत और इरादे से है। आपकी नीयत ही नहीं है, आपका इरादा ही नहीं है कि आप आपको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है कि आप जो है बग़ैर किसी तदबीर के इसको ठीक कर पाएंगे? कुरान पर और नमाज पर तो हम लोगों का यकीन है ही नहीं। हम तो ये समझते हैं ठीक है ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलो शायद इससे भी कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। हम डरते उन लोगों से हैं जो हमारे सामने नहीं, सामने आ जाते और डर लगता है। बल्कि उनका एक डर बैठा होता है तो ये कर देगा वो कर देगा। तो ये जो बातें हैं इस तरह की कि जी वहम पाल लिया है और उसका कोई तदारक नहीं किया, और कभी अपनी इस्लाह नहीं की, कभी अपने कल्ब को जो टटोल कर नहीं देखा और चले हैं वहम करने। हर कोई ये कह देता है मेरे ऊपर जीना आ गया है, मुझे वो जादू हो गया है। ये चस्के वाली बातें। किसी पर जीन आया हो तो वो बता देता उस वहमी आदमी को कि वो क्या चीज़ है। किसी पर जादू आओ तो वो दूसरा सांस नहीं ले सकता, और ना कोई ये है कि दूसरा बंदा किसी पर कोई जादू कर सकता है, कोई इतना एक्सपर्ट नहीं। हम देखते हैं कि जो हमसे नहीं बोलता वो लीमू आधा काट कर जो है वो किसी जगह डाल दो तो हम समझ जाते हैं लैब ये साढ़े से जादू कर रहे।
دس از ناٹ تھنگ. یہ وہی بات نہیں ہے. نتھنگ ان دس. یہ صرف ڈاؤٹس ہیں ہمارے سسپیشنس ہیں, ہمارے سسپیکٹس ہیں. یہ ہمارے دماغ کی پیداوار ہے کہ جو دماغ ایسے سوچتا ہے. تو لوگ جو ہیں دن بدن اس کام میں پڑھتے جا رہے ہیں. جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو دکاندار ہیں, جب آپ ان سے جا کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس تو جادو ہوا ہوا, جن آیا ہوا ہے, کسی نے بندش کی ہوئی ہے, کسی نے باندھا ہوا ہے. یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں. ہم ٹھیک نہیں ہیں. پوچھے کسی شخص سے کہ کیا وہ 5 گانا نماز پڑھتا ہے, کیا وہ کثرت سے استغفار کرتا ہے, کیا وہ کثرت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے. آپ کو جواب ملے گا ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے, وہ تو علیم بذات الصدور ہے. وہ تو کہتی ہے مجھے پکارو میرے اچھے ناموں سے, میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن اب کوئی ادھر راہ پر جائے تو پھر ہے. ہم اپنی زبان اور شرمگاہ کی تو حفاظت کر نہیں پاتے, جہاں چاہتے ہیں بول دیتے ہیں. کیا کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ مستقیم پر چل کر یہ کوشش کی ہے کہ چلو اپنا جو دشمن ہے اس کو معاف کر دیں, نہ معاف کریں تو کم اس سے درگزر ہی کریں, یا نہیں اسے بولنا تو آپ خاموشی اختیار کریں. نہیں, اس کی غیبت, اس کی چغلی, وہ یہ باتیں گمان پال رکھے ہیں, وہم پال رکھے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. یہ باتیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ باتیں ہیں, لیکن لوگوں نے اس کو ناپذیر بنایا ہوا, اٹل بنایا ہوا, حقیقی بنایا ہوا ہے. جو کوئی اڑتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس جادو ہو گیا, میرے پاس جن آ گیا, وہ اپنا علاج کرانے چلا جاتا ہے. اور جو آگے سے وہ جو ڈبہ پی رہا ہے وہ پڑھائی دیتا ہے تو وہ پڑھائی پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے بھی اسلامی لوگ ہیں, میں نے جانتا ہوں, جو اپنے آپ سے یہ چیزوں کو ٹالتے ہیں, بگاتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں چل جا 44,444 مرتبہ یہ پڑھ کر, پھر یہ لوگ بھاگتے ہیں. پڑھائی جب کی جاتی ہے, سب سے بہترین پڑھائی تو قرآن پاک کی تلاوت ہے, اس کو سمجھنا ہے. کبھی کبھی اس کا ترجمہ پڑھا کرے, کبھی اس کی تفسیر پڑھا کرے. نہ بڑی صورتوں کی پڑھے, چھوٹی صورتوں کی پڑھے. سورہ کوثر ہے, سورہ اخلاص ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے. بس کسی نے بتا دیا کہ سورہ ناس پڑھو امیر ہو جاؤ گے, سورہ فلق پڑھو امیر ہو جاؤ گے, عورت آ جائے گی آدمی 78 بار پڑھو, یہ کرو وہ کرو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہم نہ پالیں اپنا, تو بڑے نقصان میں رہیں گے. اس وہم سے ہی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وہ تدبیر کرنا سیکھیں. وہ لوگ جو مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں, میں اس لائن میں کب سے ہوں, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو بندہ خود دوائی کھاتا ہے, اس بندے تو خود اپنا آپریٹ کروایا. تو میں اس لائن میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنا اس بیماری کا تدارک نہیں کریں گے, اس بیماری کا حل نہیں ڈھونڈیں گے. ڈاکٹرز ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, سرجنس ہیں, جائیں آپ ان کے پاس. وہ آپ سے ایک بار فیس تو لیں گے, لیکن کیا ہے کہ آپ کو دوبارہ نہیں جانا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس جا کر وہ پھکے دے دیتے ہیں, وہ کمپوزٹ دوائی دے دیتے ہیں, کھائیے ٹھیک ہے, نہیں آرام آیا, سائڈ افیکٹ ہو گیا دوسرا. کہ ڈاکٹر صاحب کو بخار تو اتر گیا ہے, لیکن آپ وہ لوز موشن لا گئے. اچھا, لوز موشن لا گئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوز موشن بند کیے تو پھر جی بلغم ہو گئی ہے, دماغ میں جا کے چل جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے فزیکلی گٹ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. کسی کام کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا, بیکار ہو کے رہ جاتے ہیں. اور اس وہم کی ایک اور وجہ لا علمی بھی ہے. چلے آپ کو نہیں پتا, آپ کسی کتاب سے پڑھ لیں, نئی کتاب سے. آج کل نیٹ آیا ہوا ہے, یوٹیوب پر لکھیں, گوگل پر لکھیں, فیس بک پر کسی سے ڈسکس کر لیں. نہیں, وہ بھی نہیں کرنا. بس آپ نے چسکے لینے ہیں کہ جی بس میں بیمار ہو گیا, میں جو جادو کر دیا اسے, نہیں میں تو اب جادو سے ہی جو ہے وہ مروں گا. مزہ لیتے ہیں, مزے مت لیں, اور وہم مت پالیں اپنے دماغوں میں. کسی نے
کسی پر کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے, وہ کلہم ذات ہے. وہ چاہے تو پتہ ہی لے, وہ چاہے تو بارش ہو, وہ چاہے تو ہوا چلے. اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کلہم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیت الکرسی پڑھیں, اس میں اس کی شان بیان کی گئی. سورہ حشر کی آخری آیات پڑھیں, اس میں شان بیان کی گئی. بلکہ پورا قرآن اس کی شان بیان. اس نے پہلی امتوں کو اسی لیے ڈبو دیا ہے کہ ان کا ایمان نہیں تھا, وہ رب کو نہیں مانتے تھے. وہ خود رب بن بیٹھے تھے. جیسے ایک عام آدمی تھوڑی سی نمازیں پڑھ لی, تھوڑے سے ورد کر لیے, 1-2 دن کثرت کی, سمجھ لیا بات جی میں آپ نیک ہو گیا. نیک بننا چھوڑ دو بھائی, نیک مت بنے. یہ احساس ختم کر دے کہ آپ نیک ہیں. اگر آپ نیک ہیں تو پھر آپ کا کوئی حامی و وارث نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی اس طرح مدد کرے گا. اس کے سامنے عاجزی سے, انکسار سے, ملبس سے, ہم یعنی دھیمی انداز کے ساتھ ڈر کر جائیں, اسے مانگیں. وہ رب ہے. قبر میں جائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا, پھر وہ جا کر بتائے گا. وہ پوچھے گا, وہ بتائے گا بھی کہ ہاں اب کیا کہتا ہے, اب تیری جان جو ہے وہ کیسے نکلی اور کیسے تو باہر جا سکتا ہے, بتا اب کیا کرتا تھا. وہ تیرا تکبر, تیرا حسد کیا کہتا تھا تجھے. تو لہٰذا یہ وہم کرنا چھوڑ دیں. وہم میں کچھ نہیں رکھا. یہ وہم جو ہے ایک بہت بڑی بیماری ہے. علم حاصل کریں, پڑھیں, ڈسکس کریں, دیکھیں اپنی بیماری کی وجہ ڈھونڈیں. اور ہر کوئی کہتا ہے میں جادو ہو گیا ہے. وہ اصل میں کیا ہے, وہ سیدھی راہ پر نہیں ہے. نہ وہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی, نہ وہ تلاوت کرتا ہے, نہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے, نہ وہ استغفار کرتا ہے. وہ ذرا پکڑتا ہے. وہ کافروں کو دیکھتا ہے کہ کافر ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں تو وہ ایسے ہیں, ہمیں کیوں نہیں ہے. نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات کی 2 ہیں, ایک عام ہے, ایک خاص ہے. ان کو عام دی ہوئی ہے جو نہیں اس کو مانتے, اور ان کا یہ خاص روزی ہے جو اس کو مانتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے وہی کرتی ہے. میں یہ شاء بغیر حساب, اس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے, جسے چاہتا ہے وہ حساب کے ساتھ دیتا ہے. یہ اس کی مشیت ہے, یہ اس کی مرضی ہے. تو وہم کرنا ایک بہت بڑی بیماری ہے. السلام.